اے اگلے سنگیت ذرا بہ جاؤ تاکہ پچھلے حضرات بھی دیدار کرن آرام نال اگلے بہ جاؤ پچھلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. اے سنگی بہ جاؤ تلے اے جڑے بیٹھ کھلے ہو بہ جاؤ. درود شریف پڑھو جڑے حضرات کھلے نے موئے گے پچھنا سنگیاں بھی زیارت کرن دو سارے حضرات تشریف رکھو. درود شریف باواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. سامعین گرامی قدر، آپ سب حضرات مبارکوں کے مستحق ہیں کہ آپ جس شخصیت کی زیارت سے مستفیض ہو رہے ہیں وہ لخت جگر صاحبزادہ حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت قبلہ پیر سید شمس الدین شمس گیلانی زیدہ مجدہ گولڑا سے چل کر آپ کے پاس تشریف لائے. آپ سب حضرات اس حوالے سے مبارک کے لائق ہیں کہ جو لوگ اتنے دور دراز سے سفر کر کے گولڑا شریف ایک جھلک دیکھنے کے لیے جاتے ہیں وہ صاحبزادہ خود چل کر آپ کے پاس آ گیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ایک لمحہ بیٹھنا نصیب ہو جائے تو اپنے قسمت کی بدبختی دور ہو جاتی ہے، انسان سعادت مند بن جاتا ہے. حدیث کے الفاظ کو جس طرح ہیں کہ لا یشقا جلیسہم، فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنا نصیب ہو جائے تو اللہ کا قرب مل جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول اترنا شروع ہو جاتا ہے. تو جن سنگیوں نے یہ محفل انعقاد کیا محفل کا یا جتنے حضرات آئے آپ سب مبارکوں کے مستحق ہیں. میں نے جو آیہ کریمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. اونچا بولے جو امتی اپنے نبی کو اپنے لیے رحمت مانتا ہے وہ اونچا بولے. جس کو کملی والے کی رحمت سے حصہ ملا ہوا ہو وہ اونچا بولے سبحان اللہ. اے سنگیوں بہ جاؤ نا تسی کیڑی زبان سامنے ہو، اے موئے کے جڑے کھلے بہ جاؤ پچھلا بھی نظر آوے، سارے بہ جاؤ. کملی والا کیا ہے ہمارے لیے؟ رحمت. کیا ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی رحمت جو ہے اس کا نام ہے محمد رسول اللہ. کیا نام ہے؟ اونچا بولیں محمد رسول اللہ. کملی والے کی رحمت کی شان کا کیا کہنا، کل کائنات کو رحمت سے حصہ ملا. جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، جس نے جناب آدم کو جنت سے نکالا اور دنیا میں بھیجنے کا سبب بنا. جب یہ آیہ کریمہ اتری تو اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو بھی کملی والے کی رحمت سے حصہ دے دیا. ہم تو پھر بھی کملی والے کو ماننے والے ہیں، کملی والے کے گن گانے والے ہیں. ہم تو یوں کہنے والے ہیں کہ وہ نبیوں میں رحمتی لقب پانے والا. مل کے پڑھیں وہ نبیوں میں رحمتی لقب پانے والا. وہ نبیوں میں رحمتی لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی ہے بھر لانے والا. جس کی مراد کملی والے کی نسبت سے بھر آئی ہو وہ مل کے پڑھیں مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا. رحمت
رحمت کے حوالے سے ایک قصہ احادیث کی روشنی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی ہے. قبیلہ بنی دوس سے ایک صحابی آتے ہیں جن کا نام ہے طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قبیلہ بنی دوس کے سرکار کی برگاہ میں حاضر ہوتی ہیں, قدم بوسی کی, ہاتھ چومیں, عرض کی یا رسول اللہ میرے خاندان والوں کا ایک مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ خاندان والوں کا ایک مسئلہ ہے. کیا کہا؟ اونچا بولے یہاں. خاندان والوں کا ایک مسئلہ ہے. سرکار نے پوچھا جو کل کائنات کی مشکلیں اللہ کی عطا سے سننے والا ہو اور دور کرنے والا ہو, اس کے برگاہ میں عرض کی. سرکار نے فرمایا کہ بتانا کیا ہے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے خاندان والے ٹھیک آدمی نہیں ہیں, وہ گندے آدمی ہیں. سرکار نے فرمایا تو کہنا کیا چاہتا ہے, کھل کے بتا کیا مطلب ہے گندے آدمی ہیں ٹھیک نہیں ہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ وہ ٹھیک نہیں ہیں, وہ آپ کو گالی گلوچ کرتے ہیں, سب و شتم کرتے ہیں, آپ کو نہیں مانتے. تو سرکار نے فرمایا تو چاہتا کیا ہے, اونچا بولے. اب یہ اس الفاظ سے پتا چلتا ہے کہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہوا تھا کہ جو انسان جو چاہے کملی والا اسے عطا کر دیتا ہے. سرکار نے فرمایا ملذی ترید, کہ تیرا ارادہ کیا ہے, چاہت کیا ہے, تو کیا چاہتا ہے کہ میں کیا کروں. حضرت ابن صاحب نے کہا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں آپ ان کے لیے بد دعا کریں. کیا کریں؟ بد دعا. جو آیا یہ رحمت بن کے ہو, جو جہنمیوں کو جہنم سے ہاتھوں سے پکڑ کر نکال کر جنت عطا کرنے کے لیے آیا ہو, جو دنیا میں یہ اعلان کر رہا ہو کہ ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ. یہاں تک نہیں بلکہ یہ بھی اعلان کر دے یہ تو جنتی ہیں, جنتیوں کے جو سردار ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, یہ سب جنتی ہیں. جنتیوں کے جو سردار ہیں وہ حسن اور حسین ہیں. جو یہ اعلان کرنے کے لیے آیا ہو کہ میں زحمت بن کر نہیں, میں جہنم میں داخل کرنے کے لیے نہیں آیا, میں یوں جہنم میں جا رہی ہوں ان کو پکڑ پکڑ کر جنت عطا کرنے کے لیے آیا ہوں. جس کی صدا یہ ہو کہ انی بعثت رحمتاً, کہ میں دنیا میں رحمت بن کر مبعوث کیا گیا ہوں. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ بد دعا کریں, جو آیا ہوں لوگوں کو دعا دینے کے لیے ہو. سرکار نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے میں تیری یہ خواہش پوری کر دیتا ہوں, وضو سے ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ وضو سے ہوں. سرکار نے فرمایا کھڑا ہونا ذرا قبلہ کی طرف مڑ جا. اب یہ انداز دیکھیں, جو کملی والا کل کائنات کا قبلہ درست کرنے کے لیے آیا ہے. بلکہ میں یوں الفاظ اپنے اس طرح بھی حضرت صاحب کی نظر کرتا ہوں کہ جو کعبے کو کعبہ بنانے کے لیے آیا ہو اور جو کعبے سے بتوں کو دور کر کے کملی والا قیامت تک مسلمانوں کی جبینیں جھکانے کے لیے آیا ہو. اب اس انداز کو دیکھیں, کہا کہ چلو ذرا کعبے کی طرف مڑنا, دعا کرتے ہیں, تیری خواہش پوری کرتے ہیں, بد دعا کرتے ہیں. حضرت ابن طفیل دوسی کہتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہوا دل میں کہ اب میری بات بن جائے گی. اب یوں ہی سرکار بد دعا دیں گے تو بنی دوس قبیلے کا کچومر نکل جائے گا, برباد ہو جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے. لیکن بات وہی, لوگ تو بد دعا کہتے ہیں, کملی والا ہمیشہ دعا ہی کرتا رہا. انہوں نے کہا میں کروں گا, آمین تو کہنا. تو فیل دوسی بڑے خوش ہوئے, ہاتھ اٹھائے, سرکار نے ہاتھ اٹھائے, فرمایا یا رب العالمین قبیلہ بنی دوس میرا ہے, انہیں ہدایت چاہ دے, او میرے نے انہیں ہدایت عطا کر دے. اب دعا, میری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی, ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی. کملی والے کی اس دعا کا اثر تھا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بد دعا کریں, جو گالیاں دیتے تھے, جب کملی والے نے دعا کر دی تو ایک وقت ایسا آیا کہ اس بنی
دوس قبیلے سے حضرت ابو ہریرہ دنیا میں نمودار ہو گئے. بنی دوس قبیلے سے حضرت ابو ہریرہ نمودار ہوئے، 7,000 حدیث روایت کی. تو فیل دوسی جب جانے لگے تو عرض کی یا رسول اللہ دعا تو آپ نے کر دی، مجھے یقین ہے جو دعا بات آپ کر دیں وہ قضی الامر ہو جاتی ہے. اب مجھے کوئی نشانی دے دے کہ میں جاؤں تو میں کہوں کہ میں کملی والے کا غلام آ رہا ہوں. سرکار نے فرمایا یہ درخت ہے، ٹہنی لے آ. ٹہنی لائی، سرکار نے ہاتھ لگایا، فرمایا کہ تو جہاں ٹبے اور ٹیلے سے گزر جائے گا رات کو تجھے چراغ کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ ٹہنی روشنی دیتی رہے گی. یہاں سے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو کملی والے کا غلام ہوتا ہے اس کے خد و خال سے، چہرے سے کملی والے کی نسبت آویزہ ہوتی ہے. صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ مجھے کچھ نشانی دیں، میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں کملی والے کا غلام آ رہا ہوں، میں عام آدمی نہیں ہوں، میں کملی والے کا غلام ہوں. تو یہ رحمت کا یہ انداز ہے کہ کملی والے کے دور مبارک میں یا اس دور میں جو بھی کملی والے کی برگاہ میں استغاثہ پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کملی والے کا صدقہ اس کی مرادیں پوری کر دیتا ہے، مشکلیں آسان کر دیتا ہے. حضور قبلہ پیر سید نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اونچا بولو سرنما روسا بھی تھکے آیا دوروں پتہ لگنا ہے تسی جس طرح اسلام آبادوں آئے ہوں اسی تھے ہی نہیں صاحب آؤ تھوڑا بولو ماشاءاللہ. پتہ لگے حضرت صاحبہ کہ اے لوگ خوشک نہیں تر لوگ نے غلام ساڑھے تر نے تر غلام نے کئی غلام نے کہے بولو تر غلام نے. حضور قبلہ پیر صاحب ایک شعر آکھیا اسی رحمت نہ انداز اپنایا. حضور قبلہ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ سرکار فرمایا ایک بندہ پریشان ہے دنیا نہیں دل کے پھنس گئے پریشانیاں اسا جھکڑ دیتا ہے اسا کوئی راہ نہیں سوچنی کہ کدھر جاوے جڑا سورج نکلنا ہے اسا پریشانیاں دن بدن ودنیاں وینیاں رات تنہائی اسا ڈسنی ہے پریشانیاں اسا سکون نہ سا نہیں کے نام دیتیاں. کملی والے نے غلام ایک نسخہ دسیا اسا فرمایا تو پریشان نہ ہو کملی والے نے غلام اولاد زندہ وے اے رات دس رہی ہے قرآن نہیں کر رہی اے اور لوگ نے کہ جڑے لوکاں بدرا کرنے نے کملی والے نے غلام گولنے والے بدرا نہیں کرنے بدراوان ہاتھ پکڑ کے کملی والے نے رستہ دکھانے نے. فرمایا تو پریشان نہ ہو گولنے نہ پیغام یہ فرمایا پریشان نہ ہو نسخہ میں دساں عمل تو کری تیریاں ساریاں مصیبتاں دور ہو گئے. نصیر ملت رحمت اللہ علیہ نسخہ دسیا کیا دسیا فرمایا ان کا نام لے کر مظلوم کوئی رویا ان کا نام لے کر مظلوم کوئی رویا. ان کا نام کن کا نام جن کا نام اللہ اپنے نام کے ساتھ رکھتا ہے اور جن کا نام اذانوں میں گونجتا ہے جن کا نام قبر کی اندھیری کوٹھری میں فرشتوں اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں پوچھتے ہیں اور جن کا نام کل کائنات میں چل رہا ہے میدان محشر میں بھی چلے گا قبر میں بھی چلے گا اور پرصراط پر بھی چلے گا. ان کا نام لے کر مظلوم کوئی رویا زنجیر توڑ دی ہے قیدی چھڑا دیے ہیں. زنجیر توڑ دی تھی او ہرنی بھی پکارے ہیں نا کہ یا رسول اللہ ما یہودی پکڑے ہیں. جڑے لوگ آخنے جی بس یا اللہ مدد کافی ہے اللہ پکارو اسی بھی اللہ پکارنے اسی مشرک نہیں ہیں اسی کملی والے ہیں اللہ نہ بندہ اور رسول سمنے ہیں اسی واسطہ پیش کرنے ہیں کہ یا اللہ ایسا اپنے محبوب نے صدقے پریشانیاں دور کر. ہرنی اللہ کیوں نہیں پکاریا کہ یا اللہ میں یہودی پکڑے ہیں پھسا چھوڑے آستے مہربانی کر چھڑا. سارے واقعہ بیان کرنے دسنا ہرنیاں بھی پتا آیا
کہ جس طرح اللہ یہودیاں پیدا کیتا ماں تے انجو یہودیاں بھی پیدا کیتا اللہ اس نے ساری کائنات ٹھیک ہے پیدا کیتا ہرنیاں بھی پتا ہے کہ آج حوالہ اسے نہ دینا ہے اسے آپ پکارسا جنہ مشکلہ تو نجات عطا کرنا ہے ان کا نام لے کر مظلوم کوئی رویا جس طرح کس طرح زنجیر توڑی کملی والے دا غلام ممتاز قادری کملی والے آپ بلانا رہا اشاد کرنا رہا اساں بے وفائی کر چھڑی اساں اس وقت نہ نکلے ہیں کملی والے زنجیر توڑ کے آزاد کر دیتا اور اپنا دیدار عطا کر دیتا ان کا نام لے کر مظلوم کوئی رویا زنجیر توڑ دی ہے قیدی چھڑا جس جڑا مطلب لے لو قیدی چھڑا دیئے ہیں پاہمیں دنیا واسطے چھڑائے پاہمیں دنیا نہیں قید چھڑا کے تے اپنے دیدار کو سرفراز کر دیتا جڑا میں نبی استعمال کرو اے شیر لگ جا سی زنجیر توڑ دی ہے قیدی چھڑا بولو اچھا بولو قیدی چھڑا قیدی چھڑا دیئے ہیں تو حضرات انہا محفلانہ جتنے محفلانے حضرت صاحب نے آمد یا جتنا شریعت نا نظام ہے اس نا مقصود ایک یہ کہ اسی عبادت کران کس نہیں سارے بولو کس نہیں اللہ نے عبادت کران او عبادت جڑے کملی والے اللہ نے عبادت نا طریقہ دسیا ہوئے عبادت اللہ دی کران اطاعت کملی والے دی کران ادب صحابہ دا کران محبت آل بیت نہ رکھا سنگت اولیاء اللہ نہ رکھا تے ساڈا بیڑا پارے یہ مقصود ہے دنیا چے آنے نا محفلانہ کہ اساں میسج ملے پیغام ملے دنیا جیسی کس لیے آیا وقت کس واسطے آیا انہا محفلانہ مقصود ہے یہ شریعت نا حکم بھی یہ قرآن اور سنت نا طریقہ بھی یہ کملی والے نا مشن اولیاء اللہ نا مشن بھی یہ کہ اسی دویاں لوکاں جڑے اساں تو دور ہو رہے اسی پیار اور محبت نا انہاں قریب کرا اخلاق محمدی نے دائرے سے رہ کے وہ طریقہ اسی استعمال کرا کہ اسی تکفیر نفرت پھیلانے نہیں بجائے اسی محبت پھیلاوا لوکاں دساں کہ تسی بھی انسان ہو اسی بھی انسان ہاں اسی سارے خواجہ تاش غلامہ تسی بھی رب دی عبادت کر دے ہو اسی بھی رب دی کر دے ہاں ساڈا آقا ایک ہی ہے جس نا نام محمد رسول اللہ وے قبر سے جاسا سارے کولو سوال اے کتاب ایسی کہ من رب کا من دین کا من نبی کا رب کیا ہے دین کڑے اور ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل یہ جڑا سونی صورت والا ہے اس نے بارے چھے کیا آخنا ہے کیا آخنا ہے کیا سننا ہے کہ دنیا جو بندہ اور چخا مارنا رہے اگے پچھے کچھ آنکھیں ہی نہ کملی والے ہیں ما کنتو اے ماضی بعید نہ سیغ ہے کہ ماضی جی ما کنتا تقولو کیا کہتا تھا انہوں نے ماضی جے کے آکھنے ہیں پہلے جینے ہو جس تم سا آنے میں نہیں کھانا پینا ہے سے ہو دے یا دنیا دے پھردہ ہیں اس وقت میرے محبوب ہیں کیا آکھنا ہے تھے کدے نہ تا سنی ہو یہاں بولو غلامی اختیار کیتی ہوئی کسے اچھے پیر نہیں ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہویا ہاں کسے نصیر ملت نہیں ظلم میں پھسے ہویا حضرت قبل عالم پیر بیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے مزارہ بوسا دیتے ہویا او تے اکثر فرشتے اکثر کیا آخنا ہے وہ آختے سی اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا کھا جڑا چاہنے کہ فرشتے قبر جو اس کو سوال کرو کہ تو کیا کہنا ہے اس نے زبان اس نے جسم نہ ساتھ دے وے اور کملی والا اسا پاس کر دے وے مل کے پڑے اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے سچ آنکھاں تے رب دی مر رب کا سچ آنکھاں تے رب دی شانہ کھاں جس شان تھی شانہ سب بڑیاں اور سبحان اللہ ما اجمل کا ما
سنا کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا کتھے مولا علی کتھے تیری سنا کتھے مہر علی کتھے ان کی کھلی کتھے مہر اے مولا علی دا در کتھوں ملیا کملی والے دا در پہچان ختم نبوت نا آسا عقیدہ کتھوں ملیا کتھے مہر علی کتھے ان کی گلی کتھے مولا علی کتھے مہر علی اے مہر علی دسیا سانو کہ بد زن نہ ہوئیو بد عقیدہ نہ ہوئیو کسے وڈیرے نہ ساتھ نہ دے یو اس حوالے نال کہ کوئی کہوے کہ کملی والے تو بعد بھی نبی آ سکنے موہتے جتی ماریو کملی والے نہ دامن کدے نہ چھوڑیو آخری نبی آنے نے حوالے نال بھی آخری نبی ماؤں نے پیٹ جو نبی بن کے پیدا ہو کر کوئی آ ہی نہیں سکنا عیسیٰ علیہ السلام آسوڑ کے وہ پیدا ہوئے انہوں نے آمد ہو سی خلق نہیں ہونے کوئی پیدا نہیں ہو سکنا اے اساں مہر علی دسیا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکی کتھے جاڑیاں تو حضرات اے پیغام میرا آخری لمحات میں میں بس ختم کرو لگا حضرت صاحب پھر اپنی گزارشات اپنے ارادے اور عادت اور فطرت اور اپنی خواہش جتنی ہوئی آپ نال خطاب کر سن یا جو ملفوظات آپ آکھ سن کہ میں یہی پیغام اساں سارے آنے جتنے اسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن والے ہیں کہ کملی والے نے غلامی اختیار کرا قرآن و سنت اپنا اس پرفتن دور سے اساں نے حکمران بالا آپے تو آلہ لوگ وہ بھی اساں ایمان لٹنے نے چکرات رہنے اساں ایمان مضبوط تار ایسی کہ اسی کسے اچھے پیر نے ہاتھ میں جاتھ دیتے ہیں اسی اساں کسے نہ میسیج اور پیغام سنے ہیں اسی اساں تا پتا اسی یا گل سچ کر رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں سانو انگریزیاں پڑھیاں رہی ہیں ساری زندگی قرآن اور سنت تو دور رہے اچھا لوگا تو دور رہے کہ جڑا پیغام اسے ٹی وی تو سنساں وہ کہہ سن کہ نہیں مرزا طاہر بھی نبی ہے اس طرح قرآنی تعویل ہے اساں من لے ساتھ اساں اتو تو تسی مسلمان ہو ساں وچوں کافر ہو جا ساں اساں او کملی والے ہیں اور اللہ وہاں او ایمان چاہینا ہے کہ تقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب جڑا اتو بھی مسلمان ہوئے اور دلوں بھی مسلمان ہوئے دلوں بھی مسلمان اچھا لوگ کہنا سنگت رکھو سنگت تمراد مریدی ارادت رکھو آنا جانا رکھو تائیں اتھے جا کے اسی تربت شریف تے چمساں قرآن خانی کرساں اساں اللہ نی رحمتانہ حصہ مل ویسی کملی والے نی نظر مل سی محبت مل سی اطاعت مل سی ذوق پیدا ہو سی اللہ نی معرفت ذوق اور شوق پیدا ہو سی اور جنہ سنگیاں بیعت ہونے او پیر صاحب آپ نال دو گلاں کر سن تو پھر تساں جو اکسن اپنی اپنی جائی کھل کے بیٹھے ہوں ہاتھ اپنا سجا کھڑا کریو پہلے نہیں حضرت صاحب جو آپ جس ٹائم آپ اکسن پھر جو آپ الفاظ مبارک ادا کر سن اساں سارے واسطے اے لمحہ فکریاں سن کے حضور نصیر ملت نے صاحبزادہ صاحب آپ اساں نال خطاب نہیں سورج ایک ملفوظات ادا کر سن 1 منٹ کرون 2 منٹ کرون